وہ تو ڈالر جہاد مشہور ہے کہ مارگریٹ تھیچر نے جب یہاں پر آ کر نعرے لگوائے تھے، جب یہاں کی پوری ریاست جو ہے اس نے افغانستان میں جو سور انقلاب تھا، جو ایک درخشاں ماضی ہے، ان آپریشنوں کا نتیجہ تو ہم نے دیکھ لیا. ایک اور طریقے سے اس کو ہینڈل کر کے دیکھیں، وہ طریقہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ، وہاں کے عوام، پشتونخوا کے عوام، بلوچستان کے عوام، پنجاب، سندھ، سریکی ریجن، کشمیر، گلگت بلتستان، ان عوام کو یہ حق دیں کہ وہ اس بنیاد پرستی کے خلاف لڑیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے. ناظرین، آج کل پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم جو بات جس چیز پہ ہو رہی ہے، جو انڈر ڈسکشن ہے، آج کل عزم استحکام کے نام سے ایک آپریشن کرنے کا ارادہ رکھ رہی ہے گورنمنٹ یا اسٹیٹ. ان کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. میرے ساتھ آج اویس کرنی صاحب موجود ہیں، ان سے اس چیز پہ آج خصوصی بات چیت کریں گے اور بجٹ کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زیاد بھائی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا، اور آپ ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ اس دفعہ آپ ان چیزوں کے حوالے سے ووکل ہے، جو عزم استحکام کے نام سے آپریشن کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، اور بعض گشت ایسی بھی ہو رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو کے پی کی سی ایم ہے وہ بھی موجود تھے، فلا وٹ ایور جو بھی باتیں ہو رہی ہے. لیکن کیا لگ رہا ہے، اس سے پہلے بھی آپریشنز ہوئی ہے مختلف ناموں سے، اس دفعہ پھر ایک آپریشن کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، کتنا نقصان دہ ہو گئے آپریشن؟ ہاں زیاد بھائی بہت شکریہ. ایک تو بہت اہم موضوع ہے، اور جتنا اہم ہے ابھی میرے خیال میں اس موضوع کے حوالے سے بہت کچھ آنا باقی ہے، کیونکہ ایک طرف ریاست نے یہ عزم کا ایک اظہار کیا ہے کہ وہ پاکستان میں استحکام لانا چاہتے ہیں. دوسری طرف بہت ساری سیاسی فورسز ہیں جن کے اپنے اپنے مقاصد ہیں اس آپریشن کے حوالے سے. ان کے اپنا اسکول آف تھاٹ بھی ہے، کچھ کے نظریاتی موقف ہیں، کچھ کے وقتی موقف ہیں، لیکن وہ سب دیکھنے کے لیے ہمیں ایک وقت بھی درکار ہے. لیکن ایک چیز جو بنیادی ہے کہ استحکام پاکستان سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ عدم استحکام ہے کیوں. اس آپریشن کی شاید اندر اتنی ضرورت نہیں ہے ریاست پاکستان کی جغرافیہ کے اندر، جتنا بیرونی طاقتوں کے لیے یہ ضروری ہے. خاص طور پر اگر آپریشن اتنی ہی شدت اختیار کر گیا ہے امپورٹنٹ، تو سب سے بڑی دہشت گردی تو معاشی دہشت گردی ہے. آئی ایم ایف کے ایما پر بجٹ پاس ہو سکتا ہے، تو سب سے بنیادی آپریشن تو وہاں کرنا چاہیے. اور یہاں پر ہر روز ایک نیا استحکام، کبھی استحکام پاکستان پارٹی ہوتی ہے. ابھی کشمیر کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر استحکام کی ریلیاں نکل رہی ہیں، اور ابھی یہ آپریشن جو ہے وہ استحکام کا شروع ہو رہا ہے. تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ آپریشن جن کے خلاف کیا جا رہا ہے، یا جن کا کم از کم بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کون ہیں، کہاں سے آئے، کیسے آئے، ان کا ابتدا کہاں سے ہوئی. اور اتنے آپریشنوں کے باوجود ابھی تک 24 کروڑ کی آبادی میں کتنے لوگ ہوں گے؟ وہ چند سو، اور چند سو لوگوں کے خلاف اتنے آپریشن، اتنی بڑی اسٹیٹ مشینری، اور پھر بھی ناکام ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ وہ وجوہات کا تخمینہ لگانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہیں ہمیں بہت کچھ اندر کرنے کی ضرورت تو نہیں جو ہم باہر کرنے کی طرف زور لگا رہے ہیں. بہت ساری جو ترتیب ہے وہ تو اندر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے. اور ان آپریشنوں کا یا کسی بھی آپریشن کا مذہبی دہشت گردی، بنیاد پرستی ایک عالمی سامراج کی پیوست کردہ ہے اس خطے میں. یہ میرے خیال میں آج کسی کو کوئی کنفیہ نہیں ہے کہ ڈالر جہاد کے نام پر جو ایک بنیاد پرستی کے رجحان کو یہاں استوار کیا گیا، اور ضیاء عمریت کے دوران یہاں کے جو لوگ تھے، یہاں کی جو ریاست تھی، وہ اس ایک پیج پر تھی. انہوں نے ہی تو یہاں آبیاری کی. ایک اسپیسیفک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے کہ یہ آپریشن ڈالری جنگ اس پہ لڑی جاتی ہے، اور یہ جو سارا جنگ ہے یہ ڈالری ہوتا ہے. کتنی حقیقت ہوتی ہے اس میں آپ صرف اس آپریشن کے حوالے سے نہیں، آپ جو سب سے زیادہ مشہور ہے اس چیز کے حوالے سے، وہ تو ڈالر جہاد مشہور ہے. کہ مارگریٹ تھیچر نے جب یہاں پر آ کر نعرے لگوائے تھے، جب یہاں کی پوری ریاست جو ہے اس نے افغانستان میں جو سور انقلاب تھا، جو ایک درخشاں ماضی ہے یہاں کے لوگوں کا، پشتون ریجن کا، جن کو یہ بنیاد پرست بنا کر دکھایا گیا، جن کے اوپر کیا کیا کچھ جہالت کے تہمات نہیں لگائی گئی، سب سے بڑا انقلاب وہاں سے برپا ہوا. اور وہ تب برپا ہوا جب سوویت یونین ڈکلائن کی طرف جا رہا تھا. سوویت یونین تو بعد میں آیا تھا افغانستان میں، 6 مہینے بعد غالباً اس کی انٹری ہوئی ہے اس انقلاب کے بعد. اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکہ، نیٹو، یا جتنی فورسز ہیں مغربی سامراج کی،
وہ آ کر سوویت یونین کو نکالنا ہے. سوویت یونین تو تھا نہیں جب یہ گئے آپریشن سائیکلون کے نام پر. اب وہ جو بنیاد پرستی پیوست کی گئی ہے اس کی وجہ سے عدم استحکام ہے یہاں پر. اس کی وجہ سے آج سے نہیں بلکہ پچھلے 40 سالوں سے مسلسل عدم استحکام ہے. اس استحکام کو اگر لانا ہے پاکستان میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس پالیسی کو ترک کیا جائے جو افغانستان کو 5واں صوبہ بنانے کی پالیسی ہے, جو تصویراتی گہرائی کی پالیسی ہے, جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی ہے, جو اس قسم کی دیگر پالیسیز ہیں. پہلے تو ان سے باہر آیا جائے, پھر جا کر یہاں پر استحکام پیدا ہوگا. آپ ان خطوں کو میں عدم استحکام رکھ کے ان خطوں میں تو استحکام پیدا نہیں کر سکتے. اس پورے خطے میں استحکام اگر آئے گا, اگر اس کا بننا ہے تو وہ یہاں کے محکوم عوام ہوں گے. ان آپریشنوں کا نتیجہ تو ہم نے دیکھ لیا. ایک اور طریقے سے اس کو ہینڈل کر کے دیکھیں. وہ طریقہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ, وہاں کے عوام, پشتونخوا کے عوام, بلوچستان کے عوام, پنجاب, سندھ, سریکی ریجن, کشمیر, گلگت بلتستان, ان عوام کو یہ حق دیں کہ وہ اس بنیاد پرستی کے خلاف لڑیں. وہ اس بنیاد پرستی سے, اس طالبانائزیشن سے, ریاست سے کہیں زیادہ تنگ ہیں. زندگیاں تو ان کی اجیرن ہوتی ہیں, لائن مائنز بچ کر تو آ جاتی ہیں. بعد میں جو وانا وزیرستان کے اندر جو بچے کھیلتے ہوئے اپنی ٹانگیں کٹوا بیٹھتے ہیں وہ تو انہی مائنڈز کی وجہ سے ہیں. یہ تو واپس آ جاتے ہیں سارے. تو اس صورتحال میں ہمارا یہی خیال ہے کہ ان کو اگر کوئی شکست دے سکتا ہے تو وہاں کے عوامی ملیشیا دے سکتے ہیں, وہاں کے عوام دے سکتے ہیں. اور اب کی بار شاید یہ متنازع بات ہو, لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں مذہبی بنیاد پرستی کو اس طرح مسلط کیا جا سکتا ہے جس طرح ماضی میں کیا جاتا رہا ہے. یہاں پر تحریکیں گزر چکی ہیں, پشتون تحفظ موومنٹ گزر چکی ہے, یہاں پر بلوچ یکجہتی کمیٹی گزر چکی ہے. یہاں پر عوام اب اتنی آسانی سے اپنے اوپر مذہبی بنیاد پرستی کو نافذ نہیں ہونے دیں گے. اور اسی طرح سے ان آپریشنز کے پہلے جو فریم ورک ہے وہ تیار کیا جائے کہ وہ فریم ورک ہے کیا, بتایا جائے عوام کو کہ کن بنیادوں پر کیا جائے گا. یہ سیاسی جماعتوں کی طرح نہیں کہ وہ اب مجھے نہیں اندازہ کہ وہ کس بنیاد کے اوپر اسمبلی میں اس کے اوپر بحث کریں گے. کیا یہ ہو سکتی ہے بحث؟ پہلے تو سوال یہ ہے. اور اگر ہوگی تو کن بنیادوں پر ہوگی, کون سی جوڑ توڑ ہے, کون سا لین دین ہے جس کے مقابلے میں یہ سودا بازی کی جائے گی. پہلے سودا بازیاں نہیں ہوئی. انہی ایوانوں کے اندر تمام تر مخالفتوں کے باوجود ساری پارٹیاں ایکسٹینشنوں پہ بھی سائن کرتی رہی ہیں, آپریشنوں پہ بھی سائن کرتی رہی ہیں, بجٹ پہ بھی سائن کرتی رہی ہیں. تو کون سا وہ لین دین ہے جو باقی ہے جس کی بنیاد پر یہ اسمبلی کا ٹھپا لگوانا چاہتے ہیں, اور اسمبلی میں کون سا ایسا ہے جو اس ٹھپے پر اپنے سائن نہیں کرے گا. عوامی اسلام پارٹی پختونخوا میں ایک پرومیننٹ جماعت ہے. وہاں کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا حامد میر صاحب کے شو میں. انہوں نے اس میں کہا کہ اگر آپریشن سٹارٹ کرنا ہے تو پہلے پنجاب سے کرے, کیونکہ وہاں پر بھی کلادم تنظیمیں ہیں. ہر بار پختونخوا اور بلوچستان کیوں؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اول تو میرا خیال ہے اس کو ری فریز کرنے کی ضرورت ہے. صرف کسی ایک قومیت کے اوپر آپریشن کیا ہی کیوں جائے, کہاں سے شروع کرنا تو دور کی بات. بنیادی وجہ کیا ہے آپریشن کرنے کی؟ دہشت گردی کو کم کرنا, یہ وجہ ہے. بنیاد پرستی کو کم کرنا. تو اس بنیاد پرستی دہشت گردی کے لیے جو آکسیجن کا کام کرتے ہیں پہلے ان کا کلا کما کیوں نہ کیا جائے. وہ پنجاب کے اندر دہشت گردی کریں, وہ پختونخوا کے اندر کریں, وہ بلوچستان کے اندر کریں, وہ سریکی ریجن ہے, کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, کوئی ایک شہر ہے پاکستان کا. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپریشن سولوشن نہیں ہے؟ آپریشن کسی طور پر سولوشن نہیں ہے, نہ ہی یہ ہو سکتا, نہ اس سے وہ مذہبی بنیاد پرستی کو ختم کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی وہ بنیادیں کاٹی جائیں ان کی جہاں سے انہیں وہ آکسیجن فراہم ہوتی ہے. اب یہ میرے خیال میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی آکسیجن کے سلنڈر کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں.